اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے میری یہ التجا ہے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور ان کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیوں کو معاف کرے، اور انہیں یہ توفیق ملے کہ جب کبھی بھی کوئی قرآن کی دعوت دے تو اس کو غور سے سنے۔ مگر یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے کرنے کے ہیں، ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جو کام اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے کہ کتاب کی دعوت تم دو، قرآن تم سمجھاؤ، اپنی کوشش تم پوری کر لو، بیمار ہو تو اٹھو، محنت کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یا خود ہی ڈاکٹر بنو، خود ہی تحقیق کرو۔ تم اپنا علاج بھی کر سکتے، دوسروں کا بھی کر سکتے، تم اپنے آپ کو بیکٹیریا سے بچا سکتے، دوسروں کو بھی بچا سکتے۔ غرض یہ کہ انسان کے اندر ایک خاص بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے، آپ اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ آرام پسند ہے، اور فری میں اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہتا، جس کی وجہ سے اس کے پاس وہ چیز کی ویلیو بھی نہیں رہتی۔ تو فری میں مل جائے، آسانی سے مل جائے، میری آنکھوں کو ایسی چیزیں نظر آئیں جس سے مجھے دیکھ کے خوشی محسوس ہو، جس سے میں انجوائے کروں، کانوں میں ایسی آواز جائے جو سن کے بڑی خوشی محسوس ہو، خوبصورت نظارے ہو، خوبصورت باتیں ہوں، کروڑوں کی بات ہو کہ آپ کو ہمیشہ یہ سنائی دیتا رہے کہ آپ کو میں اتنی دولت دے دوں گا، اور ناک کو اس کی ایسی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ خوشبو آتی رہنا چاہیے، بدبو میرے قریب نہ آئے۔ زبان ہمیشہ ٹیسٹ مانگتی ہے کہ بھائی یہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی پئیں گے، یہ بھی کریں گے۔ اس میں دماغ یہ سوچتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو کل کھائے تھے، اب آج ایک دوسری چیز کھائیں گے۔ پھر دل ہے، وہ محبت کے لیے تڑپتا ہے۔ محبت کے دو حصے ہیں، ایک میں جب وہ بالغ ہوتا ہے 18-20 سال تک تو ماں باپ سے، بھائی بہن سے، دنیا والوں سے، دوستوں سے، محلے والوں سے اسے محبت ملتی ہے۔ جب سے پیدا ہوتا ہے لوگ گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ 20 سال 25 سال کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ محبت بانٹنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ عمر میں 15 سے 20 سال تک اسے ایسا محسوس ہوتا ہے، 25 سال تک، کہ میرا کوئی جیون ساتھی ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو لڑکی سوچتی ہے کوئی میرا بوائے فرینڈ ہو، یا کوئی ایسا ساتھی ہو، کوئی دوست ہو۔ لڑکا سوچتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہو، کوئی ایسی فیمیل ساتھی ہو جس سے میں شادی کروں، اپنی زندگی آگے بڑھاؤں، اس سے بچے پیدا کروں، بہرحال وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے ایزی وے ڈھونڈتا ہے کہ بھائی آسانی سے سب کچھ ہو جائے، کوئی مصیبت میرے پہ نہ آئے، مجھے کوئی بری چیز دیکھنے کو نہ ملے، کانوں میں گندی باتیں نہ جائے، ناک میں سے کوئی گندی بدبو نہ جائے، زبان سے کوئی گندی چیز نہ کھا لوں میں، دل میں میرے کوئی وسوسے نہ ہو، کچھ نفرت نہ ہو، گندی چیزیں نہ ہو۔ یہ سارا میٹر آپ کو سمجھانے کا آج کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بیسیکلی کچھ صفات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں ہیں اس کے یہ جتنے 5 سینسز ہیں، جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں، وہ آسانی سے اسے مل جائے، بغیر محنت کے نہ ملے۔ پر افسوس اور صد افسوس کہ اتنا چھوٹا سا میٹر سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں نے غلطی کی ہے، اور آج تک اس نوبت پر نہیں پہنچے سکے کہ یہ دنیا میں جو ناانصافی ہے وہ کیوں ہے۔ ایک آدمی امیر خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، جتنی سہولتیں میں نے آپ کو گنوائی اس کو فری میں مل رہی ہیں۔ ایک آدمی میڈیم کلاس میں پیدا ہوتا ہے، بڑی کوششیں کرنے کے بعد اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور ایک آدمی غریب پیدا ہوتا ہے کہ لاکھ سر پٹک لینے کے باوجود بھی وہ غریب کا غریب پہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔
یہ 3 کیٹیگریز تو ہم روز دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دماغ اس بات کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو غور کریں، سوچیں کہ اس کائنات کو جو رب ہے، جو رازق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اور وہی ہم سے سوال کرنے والا ہے، وہ بڑا عدل و انصاف والا ہے اور بڑا رحمان اور رحیم ہے، پھر شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ بہرحال اس نے ایسا کیوں کیا، یہ ناانصافی کیوں کی؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی عقل میں گھسی نہیں وہ بات۔ اس لیے نہیں گھسی کہ وہ اندر سے جو ہے بدتمیز تھے، فاسق تھے، گناہوں کی عادت پڑ چکی تھی، عیدی پنا اور جو ہے فری میں ہر چیز حاصل ہو جانا۔ اپنے ٹیلنٹ کو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تو اس کو بیچ کے کھا گئے۔ بہرحال یہ اس طرح کی گندگیاں، اور اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ یہ دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں نا، تمہاری شہوت ہے، عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، مرغوبات نفس ہے، کہ جو تمہارے اندر کے انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں حب و شہوات ہے، یعنی جسمانی ہوس، سیکس، یہ چیزیں انسان کو بڑی محبوب ہیں، لیکن آخرت کا گھر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ وہاں تمہیں سب کچھ دیا جائے گا، اس سے لاکھوں کروڑوں درجے دیا جائے گا، لیکن تم کو ہماری بات پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ زندگی تمہاری آخری زندگی نہیں ہے۔ یہاں سے تمہیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں تمہاری اس پوری کارکردگی کا، اس تمہاری ایکٹیویٹیز کا، تمہاری صلاحیتوں کا، تمہاری سوچ کا، تمہارے قول کا، تمہاری نظر کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے سونگھنے کا، تمہارے چکھنے کا، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے ایکٹیویٹیز کا، تمہارے جذبات کا، سیکس کا، ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہے۔ لیکن جیسا ہی یہاں سے موت ہو گئی، وہاں پہنچے، اور یہ تمہاری رپورٹ چیک ہونے کے بعد اگر تم پاس ہو گئے تو یہی چیزیں جس سے روکا گیا تھا فری میں ملنے والی ہیں۔ آرام سے رہو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا تم کو، اور وہ انلیمیٹڈ لائف ہے، ایٹرنل لائف ہے۔ اگر تم نے یہاں یہ 60-70 سال کی زندگی میں بڑھاپا 20 سال اور بچپن 20 سال نکال کے 60 سال میں سے، بیچ کے 20 سال، اس میں سے راتیں نکال کے 10 سال، اس میں سے پرائیویٹ ایکٹیویٹیز نکال کے 4 سال، اگر تم نے یہ وقت اچھے سے نکال لیا تو وہاں، یا پھر اگر اس میں کوئی گڑبڑ کر دی تو وہاں ایسی سزا ملے گی جو وہ بھی ایٹرنل ہے۔ وہاں ایسی سزا ملے گی کہ تم پھر زندگی بھر اسی دلدل میں، اسی کیچڑ میں پھنسے رہو گے اور جہنم کا مزہ چکو گے، اور زندگی بھر اسی میں رہو گے۔ زندگی کیا، وہاں تو اینڈ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کا رخ ادھر موڑتا ہوں، تھوڑی سی طویل ہے ویڈیو، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں آج کے دور میں منٹ 2 منٹ کی عادت پڑ چکی ہے، اور یہ بھی ابھی جتنا میں نے بیان کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آدمی بے صبرہ ہے، آدمی عجلت باز ہے، آدمی کمزور ہے، آدمی جو ہے ناشکرہ ہے، اور کھانا علوم جہولہ، اور جو ہے جاہل بھی ہے، اور بڑا نافرمان، ناشکرہ ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ نے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ بتا دیا کہ اکثریت تو ایسی ہے۔ اب جو احساس کرے، کوئی بات کا شعور پیدا کرے، کوئی چیز کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ منہ سے بھی ادا کرے، عمل سے بھی ادا کرے، پازیٹیولی قربانی بھی دے۔ کوئی مانگنا ہو تو ادب سے مانگے، مانگنے کی چیز مانگے، جو جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائے۔ کنکلوژن آج کی میری بات کا یہ ہے کہ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے اور بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ میتھمیٹکس کے ٹیچر آتے ہیں اسے پڑھانے کے لیے، یا ٹیوشن بھی لیتا ہے، تو ٹیچر کو پتہ ہے کہ یہ بچہ 100% مارکس لانے والا ہے، اور بچے کو پتہ ہے کہ جتنے سوالات اس بک میں ہیں میں نے اسے گھول کے پی لیا ہے، ایک ایک فارمولے کو یاد کر لیا ہے، جانتا ہوں، چیک کر لیا ہے، اور ابھی میں فارمولے کو لکھ کے، سمجھا کے، پڑھ کے، سالو کر کے بھی بتا سکتا ہوں۔ جیسے 5 × 5 = 25، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ 5 × 5 = 25 نہیں ہوتا، 30 ہوتا، تو
کیا وہ مانے گا؟ تو یہ نمبرنگ ایسی چیز ہے جس میں آدمی ایک فائنل اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. فائنل فائنل فائنل. اچھا، اس کے بعد پہلے تو اس کا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے، اس کو کسی نے یاد دلایا تو وہ یاد کر لیتا ہے، رٹا مار لیتا ہے. پھر ایک ایسا دور آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ گنتی کیا چیز ہے. وہ پریکٹیکلی 5 روپے کا ایک چاکلیٹ ہے اور 5 قسم کے چاکلیٹ ہیں. تو بھائی ایک ایک چاکلیٹ کو 5 کر کے دے دیجئے، 5 بچوں میں بانٹنا ہے اور 5 چاکلیٹس ہیں. تو ظاہر بات ہے نا، سیدھی بات ہے، الگ الگ کوالٹی کے ایک ایک بچے کو 5 چاکلیٹ ملیں گے، 5 بچوں کے ملا کے 25 چاکلیٹ ہو جائیں گے. تو جب پریکٹیکلی وہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے اور بانٹتا ہے تو اسے جا کے فائنل اتھارٹی ملتی ہے کہ ہاں بھائی 5 ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو 25 بنتا ہے، 4 ملٹیپلائی بائی 4 از اکول ٹو 16 بنتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاؤں جس میں آپ قرآن کے بارے میں اور اپنی پریزنٹ لائف کے بارے میں یہ 100% کنفرم ہو جائیں کہ آپ کو جنت میں جانا ہی جانا ہے. کچھ لوگ ایسے نالائق ہیں، مجھے یہ نگیٹو بات نہیں کرنا تھا اس ویڈیو میں، لیکن کیا کروں، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر بھی ہے. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو اچھے لوگوں کو بھی ان برے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کے اگالدان ہوں گے آس پاس میں، وہ صرف تھوکنے کے کام کے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. ہاں، وہ ایک بڑی محفل میں آپ کی عزت بچا سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ لاپرواہی کرو گے تو آپ کی عزت نکال بھی سکتے ہیں، پوری بیڈ شیٹ گندی کر دیں گے وہ لوگ. خیر، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں؟ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ اللہ نے اسی لیے تو نبی بھیجے، اسی لیے تو کتاب بھیجی، اور کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تم کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لا خوف کا مطلب ہے کیا ہے؟ اور خوف کب ہوتا آدمی کو؟ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ڈینجر آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، وہاں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، تو آنے والے دنوں کے لیے خوف ہوتا ہے. یحزن کہتے ہیں پچھتانے کو. میں نے جو کچھ کر کے گزرا ہے اس پہ کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. جب دنیا سے نکل کے تم میرے پاس آؤ گے تو وہاں تمہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اکثر ہمارے ایک خاص فرقے کے لوگ بولتے ہیں انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوست، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ ماضی کا پچھتاوا ہے نہ مستقبل کا ڈر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں کا کانفیڈنس. تو آج میں کچھ بچے ہوئے لمحات میں آپ کو وہ کانفیڈنس لیول بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی میرے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن ہے. اب یہ قرآن میں 100% سمجھوں، کنفرم کروں کہ ایک ایک لفظ کے معنی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے، کیا بات پہنچانی ہے، کیا نہیں پہنچانی ہے، کس کو کیا بات بولنا ہے اور کس کو کیا بات نہیں بولنا ہے نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے اتنی باتیں گن دیا ہوں، میں نے کوئی یاد کر کے رٹا مار کے نہیں کہا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، یہ کرم ہے میرے مالک کا. جو اس فیلڈ میں سچے دل سے کام کرتا ہے، اللہ ان کا ذہن کھولتا ہے، ان کی زبان کھولتا ہے، انہیں وہ پاور عطا کرتا ہے، کیونکہ اندر سے صاف ہے معاملہ. کنیکشنوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مدر بورڈ میں کوئی وائرس نہیں ہے، ہارڈ ڈسک میں کسی قسم کا کوئی وائرس نہیں ہے، اسپیکر اچھے ہیں، مائکس اچھے ہیں، کیمراز اچھے ہیں، دل کی دھڑکن ٹھیک ہے، جو موٹر پمپ کر رہی ہے خون کو وہ بھی ٹھیک ہے، دل صاف ہے بالکل، کسی کے لیے کینہ کپٹ یہ نہیں ہے، دماغ میں بالکل توحید بھری ہوئی ہے. ہم اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکتے، نہ کسی کی سنتے، نہ کسی کی مانتے، اور نہ ہی اس کی کتاب کے ساتھ کوئی شرک کرتے، نہ کھانے پینے میں کوئی غلاظت کھاتے، نہ کانوں سے کوئی گندی بات سنتے. گندی بات تو بہت دور کی بات ہے، یعنی عام طور پہ کوئی بیکار بات بھی سننا پسند نہیں کرتے. بیکار کی بکواس، وہ ملک میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، ان کا یہ ہو گیا، کچھ نہیں. خیر، اور ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں.
میں آپ کو اس جگہ لے جانا چاہتا ہوں جیسے ہم اکثر بحث کرتے ہیں، لوگوں میں ملتے ہیں، دین کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا ہے، سارے جاہل۔ تو آخر یہ 4 4 16 اور 5 5 25 تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف میتھمیٹکس سے پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں جا کے تو آپ کو ایسے لیول پہ پہنچا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو وہاں تو تم مجھے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ایسا آدمی ہوگا یا کون ایسا بچہ ہوگا جو 2 کا ٹیبل یاد کر رہا ہے، 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 اور بعد میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو ٹیبل میں نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو مجھے سیدھا کر دے، اگر صحیح ہے تو فلاں کر۔ ایسا کوئی ہے؟ آپ کو میں نے 10,000 روپے دیے، 500 کے نوٹ دیے، تو آپ گنیں گے 20 نوٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے یا گننے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کے شروع کریں گے؟ ارے بھائی سامنے نوٹ ہے، ایک نوٹ کم رہی تو بول دیں گے ہاں بھائی صاحب یہ 19 نوٹ ہے، آپ بھی گن لیجئے۔ نہیں، آیت الکرسی پڑھ کے جیب میں رکھ لیجئے بولیں گے، یہ یاسین شریف پڑھیں گے وہاں پر۔ ہے تو گنتی بھی تو اللہ ہی نے بتائی ہے نا، اللہ ہی نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو بناتے وقت 6 دنوں میں بنایا، 12 مہینے مقرر کیے، 7 دن مقرر کیے، 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی تمہیں سمجھائی، جہنم کے 19 داروغہ فرشتے تمہارے لیے رکھے، اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ کو اس 19 نمبر سے کیا سروکار ہے؟ اور پھر اسی مدثر سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں بتا رہا ہے یہ کافروں کا یہی معاملہ ہے، اور مومنین کے لیے یہ 19 نمبر میں تحقیق کرنے کے کئی دروازے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ قرآن میں 114 صورتیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 100 رکھ لیتے، 120 بنا لیتے۔ ایک صورت 3 آیتوں کی ہے اور دوسری سب سے بڑی صورت 286 آیات کی ہے، 286 آیات۔ کوئی انصاف ہے؟ کوئی حساب کتاب ہے آپ کے پاس؟ کوئی شیٹ ہے ایکسل کی؟ کیا کوئی میتھمیٹکس ہے؟ کیا ہے؟ یا یہی اصل میتھمیٹکس ہے، ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی لینگویج سیکھیں تو آپ کو اس کی ABCD سیکھنی پڑے گی، الف ب ت سیکھنا پڑے گا، آ ای او سمجھنا پڑے گا۔ رشین ہو، کچھ بھی ہو، آج دنیا میں کم سے کم 1600 لینگویجز بولے جا رہے ہیں، 1600 لینگویجز، مور دین۔ بہرحال ہر لینگویج کی کوئی نہ کوئی ABCD ہوگی، آپ کو الف با تا سیکھنا ہے، وہ بھی عربی زبان کا، اردو کا نہیں، فارسی کا نہیں۔ پھر آپ اسی کچرے میں چلے جائیں گے، بڑی مشکل ہوتی ہے وہاں سے نکال کے لانا، ایک جنگل ہے، ڈپلیکیٹ پلاسٹک کے پتے اور پلاسٹک کے مٹی کے جھاڑ ہے وہاں پر، اوریجنل نہیں ہے۔ اور جو پھل بھی لگتے ہیں، فروٹ، اور دکھاوے کے لیے جو ڈیمانسٹریشن کے لیے رکھتے ہیں نا مٹی کے پھل، وہ اس طرح کے ملیں گے وہاں پر آپ کو۔ آپ عربی کی طرف آئیے، جو لینگویج اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے آدم کو سکھائی ہے، وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ پہ قرآن کو مکمل کر دیا، زبان محفوظ ہے جب سے دنیا بنی قیامت تک، اسی زبان میں ہمارے سوالات ہونے والے ہیں، جوابات ہونے والے ہیں، فرشتے اسی زبان میں باتیں کر کر کے یا تو آپ کو انعام دیں گے یا تو پھر آپ کو جو ہے سزا ملنے والی ہے۔ اور وہی نبی کی زبان تھی، وہ زبان سیکھیے، اور یہ قرآن کو زیر زبر کے بنا پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب آپ زیر زبر لگا کے قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، پھر بھی آپ محمد الرسول اللہ نے جو قرآن ہم کو دیا ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ رہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے رسول کو دیا تھا، بلکہ حجاج بن یوسف کا زیر ہے تو زیر، زبر ہے تو زبر، پیش ہے تو پیش لگا کے پڑھ رہے ہیں آپ۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ جو عربی کو ڈیپتھ سے جانتے ہیں اور پوری قرآن کو بارہا پڑھتے ہیں، بارہا عمل کرتے ہیں، بارہا اس کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، ان کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ تو ایسے لوگ بات کو سمجھتے ہیں جو فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو اس مفہوم میں ہی بیان کیا ہے، اور فائنل اتھارٹی یہ ہے کہ وہ 2 کا ٹیبل یاد کر کے بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ جو گنتی مجھے میرے برین کے حساب سے ٹیون کی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ 100% صحیح ہے۔ ایک معمولی میجرمنٹ ٹیپ لے کے آپ اپنی ہائٹ کا اندازہ لگا کے بتاتے ہیں، جوتا خریدتے وقت 42 نمبر کا جوتا لیتے ہیں، 40 نمبر کا، عورتیں اپنا لباس لیتے ہیں تو نمبر لے کے انڈر گارمنٹس خریدتے،
آپ اپنی انڈرویئر کا ایک نمبر دیتے، بنین کا ایک نمبر دیتے، اینک کے نمبر جو ہے دکھنے کا وہ ایک یوز کرتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈالتے وقت نمبرنگ ہے، آپ کی عمر نمبرنگ میں ہے، آپ کی پلک جھپکنے کا انداز، آپ کتنی کوانٹٹی میں کھانا کھاتے ہیں اس میں نمبرنگ ہے، بال کاٹتے وقت نمبرنگ ہے، خینچی میں نمبرنگ ہے، گاڑی کی اسپیڈ میں نمبرنگ ہے، ٹائر کا سائز ہے، ہوا میں اڑنے کی نمبرنگ ہے، چاول تولنے کی نمبرنگ ہے، دودھ میں میجرمنٹ کرنے کی ہے، کپڑے ناپنے کا میجرمنٹ ہے. کتنی گنتی سکھاؤں آپ کو سمجھاؤں؟ ہر چیز میں میتھمیٹکس ہے. آپ کی عمر کے کچھ لمحے مقرر ہیں پہلے سے، اس کا خیال کیجئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو قرآن ایسے ہی دے دیا گیا بغیر حساب کتاب کے؟ نہیں، یہ بڑی با مقصد کتاب ہے. اس میں 114 صورتیں ہیں تو بہت پیچھے بہت بڑا مقصد ہے اس کے. سورہ نمبر 36 پہ یاسین ہے تو اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. سورہ فاتحہ 1 نمبر پہ ہے تو بہت بڑا ریزن ہے. اس کے بعد اگر بقرہ ہے جو 286 آیات کی ہے تو بہت بڑا مقصد ہے. پوری سورہ بقرہ کے مڈل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، مقصد ہے وسط. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھیے، اس کی گنتی کو سیکھیے، میتھمیٹکس پہ کام کیجیے. سب سے بڑا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے دنیا کا. لینگویج اس کے بعد آتی ہے. چلیے اگر پہلے بھی لینگویج کو رکھ لیں، اسی لینگویج میں واحد اثنین ثلاثہ اربعہ دیکھ لیجئے، 1 2 3 4 5 دیکھ لیجئے، یا 1 2 3 4 5 6 7 8 دے لیجئے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں تیلگو میں، وہ کٹی رنڈو موڈو نالگو. بہرحال لینگویج کے بعد آپ کو سب سے مین امپورٹنٹ چیز، اگر کوئی شخص گونگا بھی ہے تو اس کو بھی اشاروں سے نمبرنگ سیکھنی پڑے گی. اس کی بھی ایک لینگویج ہے نا. تو بہرحال نمبرز کے بارے میں میرا اصل کام وہی ہے کہ میں قرآن کو نمبرنگ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی قرآن کی آیات کو آپ اوپر نیچے کر کے دیجئے، میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا اصل سیریل نمبر کیا ہے. میں حافظ نہیں ہوں. ایک آیت میں الفاظ کو آگے پیچھے کر کے بتائیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لفظ کا نمبر 5 ہے، یہ لفظ کا نمبر 7 ہے، اس کو وہاں فٹ ہونا چاہیے، آپ نے اس میں کچھ گڑبڑ کی ہے. اس طرح قرآن محفوظ ہے. اگر کوئی حافظ صاحب بھی آپ کو قرآن میں کریکشن کریں گے تو وہ رٹا مارے ہوئے ہوں گے. کیلکولیٹر پہ رکھ کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ لفظ کو یہاں ہونا چاہیے تھا. چلیے کافی طویل ہو گئی بات، 23 منٹس کی یہ اسپیچ ہو گئی ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ 23 نمبر کے معجزات قرآن میں 23 ٹائمز ہے. ابھی میری ایک ریسرچ بھی چل رہی ہے، ہمارے نطفے کے 23 کروموزومز بھی ہے. تو انشاءاللہ 23 منٹس پہ ہم ختم کر رہے ہیں. السلام علیکم.